کہ عمر سوئے نبی گئے، نظر سوئے عمر گئی، پڑی جو نگاہ مصطفیٰ تو زندگی سنور گئی۔ اللہ اکبر، سرکار کے قدموں میں گرتے ہیں اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کے اسلام قبول کر لیں۔ اب جب اسلام قبول کیا، آسمان سے فرشتے نازل ہو گئے، دار ارقم کے اندر پورا حضرت زید بن ارقم کا گھر نعرے تکبیر سے گونجنے لگ گیا، فرشتے آ گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ عمر کے اسلام قبول کرنے پر آپ کو مبارکباد پیش کرتا۔ اور یاد رکھنا یہ بات کہ سرکار نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک طاقتور مومن کمزور مومن سے زیادہ پسندیدہ، طاقتور مسلمان کمزور مسلمان سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اللہ اکبر، فرشتے مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ اب عمر ابن خطاب سے حضور نے فرمایا عمر ابھی اپنے اسلام کو ظاہر نہیں کرنا، اپنے اسلام کو چھپانا۔ اللہ اکبر، اب دیکھیے اسلام قبول کرنے کے بعد کیا ہمت ہے، کیا سوچ اور کیا بلبلا ہے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، کیا ہمارا دین سچا ہے یا ہم لوگ حق پر نہیں؟ سرکار نے فرمایا بے شک، تو پھر اسلام کو چھپانے کی کیا ضرورت؟ چلیے آج آپ پہلے چھپ چھپ کے نماز پڑھتے تھے، آج میں آگے بڑھوں گا، آج میری نگرانی میں میری عمارت میں ہم کعبے کے سامنے علل اعلان نماز پڑھیں۔ دیکھو تو صحیح کہ کتنا دم ہے باطل کے بازوؤں میں۔ اللہ اکبر، عمر ابن خطاب آ گئے، ایک دو صفیں بنا دی گئی، ایک صف کے امیر حضرت امیر حمزہ، دوسرے کے امیر حضرت فاروق اعظم نکلے۔ اب عمر ابن خطاب وہاں پر پہنچے اور آپ نے نماز پڑھی۔ اس کے بعد نماز پڑھنے کے بعد فرمایا لوگوں سنو، میں نے اسلام قبول کر لیا۔ آؤ، بلال نے اسلام قبول کیا، تم نے مارا، سمیہ نے قبول کیا، تم نے مارا، خبیب نے قبول کیا، تم نے مارا، خباب نے قبول کیا، تم نے مارا، آؤ نا مجھ سے ٹکراؤ، نکالو تلواریں۔ عمر ابن خطاب فرماتے کسی میں ہمت نہیں تھی کہ میرے سامنے آتا، سب پر خوف طاری تھا۔ اللہ اکبر، فرماتے پھر میں ابو جہل کے گھر پہنچ، ابو جہل خوش ہوا کہ شاید کچھ خوشخبری آئی۔ اے عمر، کیا محمد عربی کا سر تن سے جدا کر دیا؟ فرمایا وہ سر تو چومنے کے لائق ہے، وہ گلا تو دو سے دینے کے لائق ہے، وہ بارگاہ تو اپنے سر قربان کر دینے کے لائق ہے۔ اللہ اکبر، میں نے اسلام قبول کر لیا، آؤ باہر نکلو۔ فرماتے کسی میں ہمت نہیں تھی، بلکہ مولا علی فرماتے میں نے دیکھا جس طرح سے ہجرت عمر نے کی اس طرح سے کسی نے ہجرت نہیں کی۔ ہاتھ میں عمر کے تلوار، ادھر ایک تیر کمان ہے، سب کچھ ہے، اور فرما رہے ہیں کہ آؤ میرے مقابلے کے اندر آؤ۔ اللہ اکبر، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا۔ اسلام کو جو ہے وہ 4 چاند لگ گئے۔ اللہ اکبر، آئیے جس طرح ابو بکر صدیق کی شان میں حدیث ہیں، اسی طرح فاروق اعظم کی شان میں آپ کو سناتا، اپنی زبان کو سبحان اللہ سے کر رکھیے۔ حضرت ابی بن کعب فرماتے، سرکار نے ارشاد فرماتے ایک مرتبہ حضرت جبریل سرکار کے پاس آئے تو سرکار نے ان سے سوال کیا، جبریل یہ بتاؤ کہ اللہ کے یہاں فاروق اعظم کا کیا مرتبہ بیان کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ، اگر میں آپ کے پاس اتنی مدت رہوں کہ جتنی مدت حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں رہے، 950 سال، اتنی مدت اگر میں آپ کے درمیان میں رہوں تو تب بھی میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ فاروق اعظم کا کیا مقام ہے اللہ کی بارگاہ میں، نہیں بتا سکتا۔ اللہ اکبر، آئی حضور نے فرمایا جس نے عمر سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، جس نے عمر سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ حضور نے فرمایا، طبرانی نے اس کو اپنی اوسط میں بیان کیا، فرمایا جتنے انبیاء اس دنیا میں مبعوث ہوئے تو ہر نبی کی امت میں ایک محدث ضرور ہوا، اگر کوئی محدث میری امت میں ہے تو وہ عمر ہے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا محدث کیسا ہوتا ہے؟ فرمایا محدث وہ ہوتا ہے جس کی زبان سے فرشتے گفتگو کرتے ہیں، فرماتے جس کی زبان سے جو ہے وہ فرشتے گفتگو فرماتے۔ اللہ اکبر، ایک جگہ فرمایا عمر مجھ سے ہے، میں عمر سے ہوں، اور عمر جس جگہ بھی ہوتے ہیں حق عمر کے ساتھ ہوتا ہے، عمر جس جگہ ہوتے ہیں حق عمر کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے مولا علی فرماتے ہیں کہ قرآن 21 مرتبہ عمر کی رائے کے مطابق نازل ہوا، جیسا حضرت فاروق اعظم نے فرمایا، جیسا سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا، بالکل اسی طریقے سے قرآن مجید و فرقان حمید جو ہے وہ نازل ہوا۔ اللہ اکبر، یہ شان حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اس میں بے شمار جو ہے وہ گفتگو بھی ہے، لیکن میں اس کو روکتا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے بے شمار کارنامے انجام دیے، وہ کارنامے بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں مختصراً، کہ وقت جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔
سب سے پہلے تاریخ سال اور ہجری جاری کیا فاروق اعظم نے. ایک بار ماہ رمضان المبارکہ میں تراویح کی نماز باجماعت جاری فرمائی. لوگوں کے حالات کو معلوم کرنے کے لیے راتوں کو گشت کیا. شراب پینے والے پر 80 کوڑے لگوانے کا حکم دیا. متع کو حرام قرار دیا. نماز جنازہ میں 4 تکبیریں پڑھنے کا حکم دیا. صدقے کا مال اسلامی امور میں خرچ کرنے کا حکم دیا. ترکہ اور ورثے کے مقررہ حصوں کی تقسیم کا نفاذ کیا. گھوڑوں پر زکات وصول کی. شہر میں قاضی مقرر کیے. سب سے پہلے فاروق اعظم نے درہ ایجاد کیا. چمڑے کا بنا ہوا نہیں تھا، کپڑے کا تھا، رومال کا بنا ہوا. اس کی اتنی ہیبت تھی، ابو ہریرہ فرمایا کرتے تھے لوگوں تمہاری تلواروں میں وہ دم نہیں ہے جو عمر کے درے میں تھا. زمین پہ چل رہے ہیں، امیر المومنین ہے، مدینہ شریف میں زلزلہ آ گیا، شہر مبارک کا رنگ تبدیل ہو گیا. غصے میں درہ زمین پہ مارا. زمین کیوں گنتی؟ کیا عمر نے تجھ پہ انصاف نہیں کیا؟ زلزلہ ختم ہو گیا. اس وقت سے آج تک مدینے میں زلزلہ نہیں ہے. اللہ اکبر. مقام ابراہیم جو آج ہے لگا ہوا، یہ فاروق اعظم نے مقرر کیا. کوفہ، بصرہ، شام اور موصل کے غیر آباد دفاتر قائم کیے، وزارت مقرر فرمائی. لونڈیوں سے اولاد ہو جائے تو ان کی خرید و فروخت ممنوع قرار دی. سب سے زیادہ فتوحات ہوئی فاروق اعظم کے دور میں. جتنے نوجوان طالب علم بیٹھے ہیں وہ میری اس بات کو نوٹ کر لیں، ان کے علم میں اضافہ ہوگا. سنیے، سرکار کے ظاہری زمانے پاک میں اسلامی سلطنت کا کل رقبہ کتنا تھا؟ 9,27,000 مربع میل. اتنی اسلامی حکومت تھی، اتنی سلطنت تھی. 9,27,000 مربع میل. توجہ فرمائیں. حضرت ابوبکر صدیق جب مسند اقتدار پر فائز ہوئے، باوجود کئی فتنوں کے 3.25 لاکھ مربع میل کا اضافہ کیا. 2 سال 3 مہینے 11 دن میں 3.25 لاکھ مربع میل کا اضافہ کر دیا ابوبکر صدیق نے. فاروق اعظم نے جب اقتدار سنبھالا تو اسلامی سلطنت کا رقبہ کتنا ملا؟ 12,02,164 مربع میل. 12,02,164 مربع میل یہ اسلامی سلطنت کا رقبہ تھا. سنیے، فاروق اعظم کے 10 سال کے مختصر عرصے میں وہ 12,02,164 مربع میل آپ ایک طرف رکھے. فاروق اعظم نے 10 سال کے مختصر عرصے میں اکیلے 13,09,501 مربع میل رقبے کا اضافہ فرما دیا. اکیلے اضافہ کر دیا. اگر اس کو فاروق اعظم کے ایام خلافت پر آپ ڈیوائڈ کر دیں، تقسیم کر دیں، تو ہر دن فاروق اعظم نے 351 جو ہے مربع میل اور 1 فرلانگ کو فتح کیا. میں نہیں کہتا، ہندوستان کے بڑے جلسے میں مسٹر ایم کے گاندھی نے کہا اگر بھارت مثالی ترقی کرنا چاہتا ہے اسے دوسرا فاروق اعظم پیدا کرنا ہوگا. انگریز مورخ نے کہا اگر اسلامی تاریخ میں کوئی دوسرا عمر ہوتا تو پوری زمین پر اسلام کا پرچم لہرا رہا ہوتا، ہر جگہ پر اسلام اسلام ہوتا. اور میں آپ کو بتاؤں، ہم لوگ فاروق اعظم کو بہت کم پڑھتے ہیں، لیکن انگریز فاروق اعظم کو سب سے زیادہ پڑھتے ہیں. انگلینڈ کے اندر فاروق اعظم پر ایک لائبریری ہے جس میں 5,000 کتابیں موجود ہیں. 5,000 کتابیں موجود. فاروق اعظم کے یہ سارے رقبے کو دیکھیں، اٹھاؤ تاریخ، یہ میپ، یہ سب کچھ اٹھاؤ. فاروق اعظم اس جیسے 20 پاکستان پر اکیلے حکومت کرتے تھے. اس جیسے 20 پاکستان پہ اکیلے حکومت کرتے تھے. ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک اگر کوئی بوڑھی عورت بھی سونا اچھالتی ہوئی جاتی تو حضرت عمر کے قانون کی وہ دہشت تھی کہ کوئی اس عورت سے سونا چھیننے والا نہیں ہوتا. مجھے حیرت ہوتی ہے اور میں ہر جگہ پر کہتا ہوں فاروق اعظم تو اس دور میں جب جدید کمیونیکیشن کا نظام نہیں تھا، یہ ہوائی جہاز، یہ طیارے، یہ دوڑتی ہوئی گاڑیاں، کچھ بھی نہیں تھا. اس دور میں فاروق اعظم ایسی حکومت کرتے تھے اور ہمارے نالائق حکمرانوں سے، جرنلوں سے یہ پاکستان نہیں سنبھالا جا. جب پاکستان بنا آپ دیکھیے تھوڑی دیر کے بعد 2 حصوں میں تقسیم ہوئی. مشرقی پاکستان، مغربی پاکستان 2 حصوں میں تقسیم ہو کر کے رہ گیا. اور آج جو پاکستان کا حال ہے، اب بھی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ تقسیم کے عمل سے گزرنا پڑے گا. ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ بلوچستان کو تقسیم کر دیا جائے، اس طرف سے جو ہے وہ پشاور کو جو ہے وہ تقسیم کر دیا جائے، اور اس کے لیے ایک بڑا کھیل جو ہے، ایک بڑا گیم جو ہے وہ کھیلا جا رہا ہے. پھر کراچی کو الگ کر دیا جائے اور اس کو بمبئی کی طرف لے جایا جائے، اور پھر یہ پنجاب کو جو ہے وہ الگ کر دیا جائے. یہ ساری کہانی جو ہے وہ ہو رہی ہے. لیکن فاروق اعظم جیسے 20 پاکستان پہ حکومت کرتے تھے، وجہ کیا تھی؟ وجہ اس کو بیان کیا. ایک جگہ پر میرا حافظہ خطا نہیں کر رہا،
فرماتے جب میں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا میں اونٹ چرایا کرتا تھا، اونٹ کو باندھنے کی ذمہ داری میرے والد نے لگائی تھی، ایک کو باندھتا تو دوسرا بھاگ جاتا تھا، اس کو لے کے آتا یہ پہلے والا بھاگ جاتا تھا۔ فرماتے جب سے یہ ہاتھ پیارے مصطفیٰ کے ہاتھ میں دیا ہے آج اتنی بڑی سلطنت پر عمر اکیلے حکومت کر رہا ہے۔ تو ماننا پڑے گا کہ وہ لوگ اور دوسری طرف نہیں دیکھتے تھے، وہ لوگ بس اپنے آقا کی طرف دیکھا کرتے تھے۔ ہماری ناکامی یہیں سے شروع ہو گئی، ہم امریکہ، رشیا، چائنا اور دیگر ممالک کی طرف دیکھنے لگ گئے۔ جس وقت ہمارے جنرل و حکمرانوں نے گنبد خضرا کی طرف دیکھنا شروع کر دیا، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ دیکھیں کہ پھر ہم ایک کامیاب قوم بن سکتے ہیں، ہمارا ملک ایک کامیاب جو ہے وہ ملک بن سکتا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے شمار جو ہے وہ کارنامے انجام دیے، بے شمار معاملات حضور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں کہ جو بیان کیے جا سکتے ہیں، مگر وقت محدود پر مجھے گفتگو ختم کرنی ہے۔ الحمدللہ میں وہاں تک پہنچ گیا۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔